مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم روزانہ ہی آپ کے سامنے مختلف عناوین کے ساتھ، مختلف عنوانات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ضبط نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم بھی اٹھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور یہ ہمارے حق میں بھی جاتا ہے اور کبھی یہ ہمارے مخالف بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے حق میں کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کو اس برائی کے ارادے سے باز رکھ کے اور خواہشات کے اس جنگل اور اس وادی میں اترنے کی بجائے اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں کیسے لگایا جا سکتا ہے، اور اپنے نفس کو کیسے نفس مطمئنہ تک پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی بہت سارے سوالات میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور ہم بہرحال اس داعیے کا شکار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ امتحان بھی ہے، اور یہی امتحان ہے، اور اسی امتحان پر بہت بدلہ اور بہت اجر بھی ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، جو کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ آسان کام ہوتا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جہاد سے لوٹتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اب ایک جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ گویا اپنے آپ کو روکنا، معاشرے میں رہنا، معاملات کو انجام دینا اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا، یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو اسلام نے آسان کیا ہے، دین نے آسان کیا ہے۔ دین نے وہ تربیت اور ترتیب سامنے رکھی ہے جس پر چلتے ہوئے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کو لگام پہنا سکتے ہیں، اور آپ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ان خواہشات کو اللہ کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا، آج جانتے ہیں اس مجلس میں، اور ہمارے ساتھ دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ جناب ڈاکٹر مسعود قاسم، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ فیصل آباد سے تشریف لائے اور وقت نکالا رمضان میں، یقیناً شکریہ سر۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر عتیق الرحمان۔ آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ سے، اور آج کل آپ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں بطور استاذ کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام اور سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ یبارک فیک۔ ڈاکٹر صاحب، نفس ایک دم یہ اس کا ذکر آتے ہی آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ظاہر ہے کہ ایک اس کے اندر روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ جسمانی ضروریات اپنی جگہ مسلم ہیں، ان کی حیثیت مسلم ہے، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اور عوامل عطا فرمائے، لیکن کچھ خواہشات اندر پنپتی ہیں، کچھ اندر کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ اندر والی جو چیز ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور بذات خود یہ نفس ہے کیا، اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام۔ دیکھیے، جو آپ نے گفتگو ابتدا میں فرمائی ہے تو اس میں آپ نے خود بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو واضح کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو نفس ایک انسان کے جسم کے اندر خواہشات جو اس کے اندر اٹھتی ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر خواہشات جب جنم لیتی ہیں، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ نفس جو ہے یہ انسان کا جسم ہے، اس کا جسم ہے اور جسمانی ضروریات بھی ہیں، اور اس جسمانی ضروریات کے پھر حصول کے لیے انسان مختلف طرح کے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، دل میں ایسی خواہشیں پنپتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایکوائر کرنے کے لیے انسان میں جب یہ تما پھوٹتی ہے تو وہ تمام خواہشات جو مجتمع ہوتی ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا نفس جو ہے نا وہ بھر نہیں رہا، یا نفس جو ہے وہ اس کے تابع نہیں رہا، کیونکہ خواہشات مادی ضروریات کے تحت وہ ابھرتی ہیں، تو مادی ضروریات انسان کی اس کی اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز وہ پوری ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، جو ذہن میں اپنے جو جتنے بھی
خواہشات رکھتا ہے، چونکہ یہ مادی چیزیں ہیں، انسان نے مادی ذرائع سے یہ تمام چیزیں حاصل کرنا ہوتی ہیں، تو جب مادی ذرائع سے چیزیں حاصل کرنا ہوتی ہیں تو سارے وسائل سورسز اس کے ایکسیس میں نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کی کئی خواہشات ایسی ہیں جو اس کی پوری ممکن ہے ہو بھی جائیں، لیکن اکثر خواہشات ایسی ہیں جو انفلفلڈ رہتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی. تو ہم ایٹ دی اینڈ اس کو اسی طرح کہتے ہیں کہ جو انسان کی خواہشات اس کے جی میں ابھرتی ہیں ہم اس کو نفس سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ابتدائی جو صرف نفس کے حوالے سے ایک عام فہم سا اور ایک سادہ سا مفہوم جو ہے نا ایک عام لسنر کے لیے، ایک عام ویور کے لیے جو ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ڈاکٹر مسعود صاحب نے بتایا کہ یہ خواہشات کا تعلق ہے اس سے، اس کو ہی ہم نفس سے تعبیر کر سکتے ہیں. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچوں کا تعلق آپ کی جو اندر پنپتا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کا دل بھی خواہشات کرتا ہے اور پھر دماغ اس کو چونکہ مادی ذرائع سے حاصل کر کے وہ آپ کے اندر ایک چیز کو طاری کر دیتا ہے. اس کیفیت کو نفس کہا جا سکتا ہے یا نفس کوئی الگ سے کوئی اینٹی ہے، الگ سے کوئی چیز ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے اہل علم کا جو تعریفیں کرتے ہیں مختلف الفاظ کی، میں نے دیکھا ہے اس میں تو بہت وہ پیچیدگی میں پڑ جاتے ہیں اس نفس کی تعریف میں. جی کوئی واضح طور پر جو ہے وہ ڈائریکشن اور لائن جو ہے وہ نہیں دے سکے کہ اس کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک. حقیقت میں انسان کے پاس تین چیزیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے اور عقل ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کے مجموعے سے کچھ باتیں جو ہے نکلتی ہیں اور انسان جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. صحیح. تو جو قوتیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہیں اسی کا نام نفس ہے. عربی زبان کے لفظ کی طرف دیکھا جائے تو نفس سانس کو بھی بولا جاتا ہے. صحیح. اور نفسہ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں قیمتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح. تو حقیقت میں روح اور جسم کا جو مجموعہ ہے اسی کا نام نفس ہے. بالکل صحیح. اس کے اندر جتنی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کو جو قوت آگے بڑھاتی ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. گویا یہ بات ہم اب تک جو مجھے سمجھ میں آئی ہے آپ دونوں احباب کی گفتگو سے کہ انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں اور جو اس کی روحانی ضروریات ہیں، ان دونوں کو جو اظہار ملتا ہے یا جو اندر سے کوئی خواہش پھوٹتی ہے اس کو ہم نفس کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس کی اقسام بھی ہیں اور کچھ ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جو نفس کی اقسام ہیں قرآن کریم میں اس کی 3 قسمیں جو ہے نا مختلف اعتبار سے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے نفس امارہ. ٹھیک. اور چونکہ لفظ امارہ الف میم الف ما کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اس کو تعبیر یوں کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر پھوٹنے والی ایسی خواہشات جو اس کو انسٹیگیٹ کرتی ہیں اور اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور اس سے یعنی کوئی ایسا غلط کام یا کوئی ایسی اس لائن کی طرف لے کے جانا جو شریعت اسلامیہ کی جو ایریکٹ اور سیدھی اور سٹریٹ لائن ہے اس سے ہٹ کر جب انسان کوئی خواہش کرتا ہے یا کوئی عمل ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو خواہش کار فرما ہوتی ہے وہ نفس امارہ کے زمرے میں آتی ہے. قرآن نے بھی کہا ان النفس لامارۃ بالسوء. جی 13ویں سپارے کی پہلی ہی آیت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے کہا ما ابرئ نفسی، کہ میں اس کو برات نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف انسٹیگیٹ کرنے والا ہے. تو الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ اللہ کریم رحم کر دے. اور اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمارے نفس میں یا ہمارے دل میں ہمارے جی میں اٹھنے والی خواہشات وہ اسی چیز کے ہی تابع ہوں جس طرح کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی تمام خواہشات ڈاکٹر صاحب اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ یقینی بات ہے وہ قرآن ہے اور آپ کی سنت مطہرہ ہے. اب ہماری تمام جی میں آنے والی خواہشات، ہماری سوچ، ہماری فکر وہ اسی چیز کے ہی تابع ہونی چاہیے جو ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائی ہے. صحیح. تو اس لیے اگر ہماری خواہشات اس کے انڈر رہتی ہیں اور اسی چیز کے تابع رہتی ہیں جو شریعت نے بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہش بالکل شریعت کے مطابق ہے. اگر ہم لائن سے ہٹ گئے،
لائن سے ہٹ کر ہم کسی برائی کی طرف چلے گئے اور ہم نے اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر، مثلا جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ اکبر، کہ افرأیت، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، کیا اس کا تصور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ بالکل، اس کا مطلب یہ کمال مثال دی آپ نے، جی جی دیکھیے کہ افرأیت یعنی یہ جو نفس امارہ ہے یا آپ کو اس درجے تک لے جاتا ہے کہ آپ کی خواہش کو ہی آپ کا خدا بنا دیتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ جب ہم نے اپنی خواہش کو، اس خواہش کے پیچھے لگ کر، اپنے جی میں آنے والی تما کے پیچھے لگ کر اسی کے ہی پیچھے لگ گئے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم شریعت کے راستے سے ڈی ٹریک ہو گئے، اور ڈی ٹریک ہونے کے نتیجہ میں یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو معبود بنا لیا۔ صحیح۔ تو نفس بنیادی طور پر جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو برائی کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، اسی کو اس کی طرف انسٹیگیٹ کرتا ہے۔ یہ ہے پہلی قسم اس کی۔ جی جی۔ تو اس کے بعد قرآن کریم میں ہی نفس لوامہ کی نفس کی دوسری قسم بتائی گئی ہے، وہ ہے نفس لوامہ۔ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی فرمایا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ابتدا میں ماشاءاللہ جو بڑی پیاری گفتگو فرمائی تھی اپنے ابتدائیہ میں، انٹرو میں، تو اس میں آپ نے ونفس وما سواہا سورہ شمس کی آیت جو ہے نا وہ تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے نفس کی قسم کھائی، اور اس اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس اللہ نے اس نفس کو ٹھیک بنایا ہے، برابر بنایا، اس نے اس کو ٹھیک رکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اب برائی انسان کرتا ہے نا، برائی کرتا ہے، بسا اوقات اس کے اندر سے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ضمیر کی آواز پر انسان نے، انسٹنکٹ ہے اس کے اندر، ہاں جی انسٹنکٹ ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اشارہ دیتا ہے کہ آپ اب راستے پہ چڑھ گئے، اب یہ غلط ہو گیا، ٹریک غلط ہو گیا، ٹریک غلط ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سادہ، مزید سادہ زبان میں ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے۔ ہم ایک طالب علم کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ ایک طالب علم نے نا ایک سال پورا محنت نہیں کی، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے اس نے محنت نہیں کی، یا وہ سیمیسٹر سسٹم کا اسٹوڈنٹ ہے کہ اس نے کوئی 8-10 ویک جو ہے محنت نہیں کی۔ آخر اس نے ایک دن ذہن میں آیا کہ میں اپنے والدین کے پیسے ضائع کر رہا ہوں، میں کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ مجھے اس چیز کی شرم آنی چاہیے کہ میں وقت بھی ضائع کیا، جوانی بھی ضائع کی، میں نے اپنے والدین کے ایک قیمتی جو متاع ہے اس کو بھی ضائع کیا۔ نہیں، اب جو ہے نا میں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، کھٹکنا شروع اب کھٹکنا جو شروع ہوا ہے، جس چیز نے اندر سے اس کو ایڈریس کیا ہے، یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز پہ اس نے اب یہ کام کیا، یہ اس کا نفس لوامہ ہے۔ یعنی یہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس لوامہ جو ہے، اس کو جب وہ برائی کی طرف نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ اس کو روکنا شروع کر دیتا ہے۔ جی جی، یہ اس کے سامنے دیوار بنانا شروع کرتا ہے، سد باندھنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر رک جائے تو پھر ادھر آگے چلا جاتا ہے، اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ ہاں، یہ سنتے ہیں آپ سے مزید۔ یہ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب کر رہے تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتا جاؤں، لیکن ہماری مجبوری ہے ایک وقفہ لینا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب اور ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں واپس ادھر آؤں گا۔ جو سوال میں نے ان سے کیا تھا اس کا ایک حصہ رہ گیا۔ جی جی، یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ آدمی کو برائی کے وقت روکتا ہے یا اس سے پہلے کچھ تھوڑا اس کو آگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے؟ جب یہ بھی اس سوچ میں پڑتا ہے تو یہ اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں، آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نفس کا نا ایک درجہ ہے، انسان جو ہے نا نیکی کرتا ہے اور نیکی کو پسند کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، بالکل صحیح، یہ نفس ہے۔ اسی کے ساتھ ہی وہ برائی کرتا ہے تو برائی کو محسوس کرتا ہے میں نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نفس کے اندر جو ہے یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، برائی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن نفسانی خواہشات جو ہے وہ غالب آ جاتی ہیں، تو کبھی برائی کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے میں نے کام غلط کر لیا، وہ نفس ابھارتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو غالب آنے والی بات ہے، کیا یہ اس حدیث سے تو نہیں جڑی ہوئی جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ ایک نقطہ سیاہ پڑتا ہے
اور جب تک تو وہ اس کا حصہ غالب حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے صاف ستھرا ہوتا ہے تو یہ برائی سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ سارا ہی سیاہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ذہن چڑھ جاتا ہے، زنگ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو وہ ابتدا میں جو ہے وہ نفس کی کیفیت جو ہے وہ باقی رہتی ہے کہ انسان جو ہے، یعنی گویا کہ یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتلایا کہ درمیان والا درجہ ہے، ایک درجہ امارہ کا ہے اور ایک مطمئنہ کا ہے، درمیان میں لوامہ ہے۔ لوامہ میں گویا کہ دونوں قسم کی ڈائریکشنیں جو ہیں وہ دل کے اندر یا انسان کے نفس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ نیکی بھی کرنا چاہتا ہے، برائی سے بچنا بھی چاہتا ہے، صحیح۔ لیکن برائی کر لیتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو جس آدمی کے پاس یہ محسوس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی میرا نفس جو ہے وہ امارہ سے نکل کے لوامہ میں تو ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ لوامہ سے مطمئنہ کی طرف سفر شروع کر دے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں کئی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ واہ واہ، یہ یہاں پہ نتیجہ جو ہے وہ نکالا ہے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد، سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی اور نفس کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق بھی دی ہے، سمجھ دی ہے، اور برائی کی سمجھ بھی دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں راستے جو ہے وہ واضح کر دیے ہیں کہ یہ اچھائی کی طرف راستہ جا رہا ہے اور یہ جو ہے وہ برائی کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم کس کو اختیار کرنا چاہتے ہو، اما شاکرا و اما اما کفورا۔ کفورا۔ اگر وہ ہدایت لینا چاہتا ہے ہدایت لے لے، اگر غلط راستے پہ جانا چاہتا ہے تو غلط راستے پہ چلا جائے۔ یہاں پہ ہے کہ جب انسان کا نفس لوامہ اسے بتلا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ دل میں جو ہے وہ انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کو متنبع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے تعریف بھی فرمائی تھی وَلِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَى النَّاسِ۔ دل میں بات جو کھٹک جاتی ہے نا، وہ انسان کا ضمیر اس کو متنبع کرتا ہے یہ کام جو ہے وہ غلط ہے۔ یہیں سے انسان یہ راہ لے لے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اور میرا اپنا ذاتی حکم کیا ہے۔ دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن میرے رب کا کام جو ہے وہ حکم یہ دے رہا ہے کہ میں اس طرف میں جاؤں۔ تو یہاں سے اپنے دل کو جو ہے وہ مائل کرنے کی کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا تابع بنانے کی کوشش کروں۔ یقیناً یہی نفس لوامہ سے جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی طرف جو ہے وہ راستہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نفس مطمئنہ یہ وہ بڑی خوبی ہے جو کسی کو حاصل ہو گئی، یعنی یہ نصیب کی بات ہے جس کو مل گیا۔ بہرحال اس کے لیے ایک محنت تو درکار ہے کہ جب وہ اس نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے اور جب وہ اس بات کا مخاطب بنتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، گویا نفس مطمئنہ انسان کی منزل ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جو آیت کریمہ فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح ہی فرمایا ہے۔ اب اس کے جو سٹیپس ہیں، ہم اس کو دنیاوی اعمال جو ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں، ہم اسی سے ہی اس کو تھریش ہولڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ نے پچھلی گفتگو جب ہم نے کی نفس لوامہ کے حوالے سے کہ انسان کو اس کے اندر سے ضمیر کی آواز آئی، اس نے کیا کیا، اس نے برائی سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ریپینٹنس کی طرف چلا گیا، توبہ کی طرف چلا گیا، اس نے محسوس کیا کہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ سے اس نے معافی مانگی، توبہ کی، توبہ کی شرائط پہ عمل کیا۔ اب جب تک وہ توبہ کی شرائط پہ گامزن رہا، اس نے اپنے آپ کو وتھ فل کنسسٹنسی مستقل مزاجی کے ساتھ ان اعمال پہ رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے حالات بنا دیتے ہیں، اس کے لیے ایسے حالات اب بن جاتے ہیں کہ عبادت کی اس کو توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب عبادت کی توفیق ملی، نمازوں کا عادی بن گیا، مسجد میں اس کا دل لگنے لگ گیا۔ بالکل صحیح۔ اب اس کا دنیاوی گفتگو میں یا لا یعنی گفتگو میں، بے مقصد گفتگو میں اس کا دل نہیں لگتا۔ صحیح۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 3-4 جگہوں پہ مختلف انداز سے فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب یہ لغو باتیں سنتے ہیں اعرضوا عنہ، اسے اعراض کرتے ہیں، ایسی مجلس کا حصہ نہیں بنتے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، صحیح، جب یہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں اپنا عزت بچاتے ہیں، دامن بچاتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اب یہ تمانیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بڑی دولت دے دی ہے
کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی گفتگو میں وہ حدیث کا حصہ پڑھا ہے، چنک پڑھا ہے کہ والاثم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ سینے میں کھٹکتا ہے. اب گناہ کھٹکا ہے تو وہ اس مجلس کا حصہ نہیں بنا، اسی لیے کہ اس کے ضمیر نے اس مجلس میں اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کیا، تو اس لیے وہاں سے وہ مجلس کا حصہ نہیں بنا. اب اس نے کیا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی. اب وہ مزید کیا کرتا ہے، وہ اپنے نیکیوں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے. وہ مسجد میں آئے گا، جس طرح حدیث میں آتا ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، سارا دن عبادت کی فکر، عبادت کی سوچ، قرآن کریم کی سوچ، ذکر الہی کی سوچ، اس فکر میں اپنے آپ کو لگائی رکھا ہے. تو اب وہ مطمئن کیفیت میں دنیا میں ہی اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا ہے. اب یہ دنیا میں جب یہ چیزیں کرتا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اب انہی اعمال کی بنا پر جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا، اس کی روح نکلے گی. انما الاعمال بالخواتیم، بالکل جی. کیونکہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو پھر ہی آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب اعمال کی بات ہو گئی، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. عمل، آج کل ہم ایک بڑا عمل الحمدللہ اس سے گزر رہے ہیں، اور یہ سالانہ ایک ایسی زبردست پریکٹس ہے کنٹرول کرنے کی اپنے آپ کو. آدمی کے اندر داہیہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ کھاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے تو کچھ پیتا ہے، اور اسے اپنی بنیادی اور ضروری خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جائز رستے رکھے. روزہ کس طرح سے اس کو ان خواہشات کے حوالے سے کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اس پر آپ ارشاد فرمائیے. کیونکہ کیا یہ ضبط نفس کے حوالے سے معاون ہے یا یہ بہت ضروری ہے، اور جو مختلف حدیث کا مفہوم یقیناً آپ زیادہ بہتر بیان کرنے والے، آپ شیخ الحدیث ہیں ماشاء اللہ، ارشاد فرمائیے. دیکھیے، ضبط نفس کا ڈاکٹر صاحب معنی یہی ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنا. نفس جو ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ طبیعت کے انفعالات کا نام ہے، تاثر کا نام ہے. تو انسان جو ہے جیسی چیزیں دیکھتا ہے اسی طرح کا تاثر اس کے جسم سے جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. تو انسان جو ہے ان تاثروں کو لگام دے اور ان کو جو ہے وہ غلط استعمال ہونے سے بچائے اور صحیح استعمال کرے، یہی ضبط نفس ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان جو ہے کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. یہ سارے انفعالات ہیں. تو اس وقت جب انسان اپنا تاثر دینا چاہتا ہے تو اچھے قسم کا تاثر دے، غلط جانب جانے سے اس کو بچائے. یہ ضبط نفس کہلاتا ہے. روزے کا اس کے ساتھ یہ کنٹرول کہلاتا ہے. روزہ جو ہے بعین ہی یہی چیز ہے کہ انسان کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے یہ تمرین کرواتا ہے، پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ نے سارے کے سارے ہی اچھے کام کرنے اور تمام کے تمام غلط کاموں سے بچنا ہے. دیکھیے، روزے میں غلط کام تو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پریکٹس کروائی ہے کہ آپ نے کچھ وقت کے لیے جائز اور درست کام بھی چھوڑ دینے. جائز اور درست کام، کھانا پینا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں. خنزیر کا گوشت، شراب حرام ہے. یہ مسلمان بھی چھوڑتے ہیں اور بہت سارے غیر مسلم بھی چھوڑتے ہیں، انہیں استعمال نہیں کرتے. اس لیے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں ان کا زندگی کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. انسان کی حیات اس کے بغیر بھی ممکن ہے اور بڑی اچھی ممکن ہے، اور دوسری چیزیں اس کی جگہ پہ کفایت کرتی ہیں. لیکن پانی انسان کی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے. کھانا انسان کی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کھانا نہیں کھانا، یہ پانی نہیں پینا. جب انسان جو ہے یہ بات مانتا ہے کہ یا اللہ یہ چیز میری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور آپ نے حلال بھی کی ہے، اور آپ نے حلال بھی کر رکھی ہے، لیکن تیرے کہنے پہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ ضبط ہے. یہ ضبط ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ، یہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ میں دوں گا. صحیح. کیونکہ اس نے واقعتاً بندگی کی ہے اور میرا کہا مانا ہے. یہ پانی کی اس کو شدید ضرورت ہے، کھانے کی اس کو ضرورت ہے، خواہشات کی اس کو شدید ضرورت ہے، لیکن میرے کہنے پہ یہ رک گیا ہے. تو یہی ضبط نفس ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ کیسے رکنا ہے. جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ غلط ہے، تو آپ اس سے رک جائیں گے. یہ ضبط نفس ہے. روزہ جو ہے وہ ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، خواہشات کو پورا نہیں کرنا.
اور بالخصوص آپ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ نہیں ترک کر سکتا، جھوٹی باتوں پہ عمل کو ترک نہیں کر سکتا، جھوٹ بھی شیخ ایک خواہش کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی خواہش کے ساتھ آپ خواہش کے بغیر جھوٹ نہیں بول سکتے، وگرنہ تو آپ سچ بولیں. اپنے مقاصد ہے، انسان مقاصد کی تکمیل کے لیے جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں بڑے بہترین طریقے سے، کہ جب آپ نے جائز کام ترک کر دیے ہیں تو ناجائز کام تو پہلے چھوڑنا چاہیے. تو یہ روزہ ہماری جو ہے وہ زبردست قسم کی پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو صحیح سمت میں گامزن کرنا ہے، غلط راستے پہ لے کر نہیں جانا. ہمارے ہاں تو اس کا اہتمام نہیں ہے، ہم تو بچوں کی خواہشات پوری کرنے کو ہی ایک فریضہ جانتے ہیں، جبکہ ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو خواہشات کا ادب سکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو یہ جو تربیت کا اہتمام ہے یہ کس عمر سے ہونا چاہیے، اور کیا خواہشات کے سامنے کوئی روک بھی لگانا چاہیے؟ بچوں کی خواہشات خاص طور پہ یہ جو بلڈنگ کا وقت ہے اس وقت انہیں کیسے سکھانا چاہیے کہ کون سی خواہشات جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں؟ جی دیکھیے، انسان کی جو خواہشات ہیں اس کے مختلف معیارات ہیں، سٹینڈرڈ ہیں، اور اس کی ایج کے مطابق وہ خواہش جو ہے وہ اس کے اندر پنپتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، ایک بچہ ہے، بچے کی خواہش اور ہوتی ہے. جب وہ بچہ ایڈولیسنس کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کی خواہشات جو ہیں وہ اور طرح کی مختلف ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. صدقے کی کھجور آئی، حضرت حسن نے منہ میں ڈال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلے بچہ ہے، اس کا دل کیا اس نے کھا لی، نہیں. آپ نے، چونکہ وہ آپ کی فیملی سے ہے، آل سادات سے ہے، آپ کے خاندان سے ہے، آپ نے انگلی ڈال کے منہ سے نکال دی. تربیت یہ ہے کہ بچہ، دیکھیے وہ کھجور نعوذ باللہ حرام کی تو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ اور ایک معیار جو آل رسول کے لیے ہے، آپ نے اس کو مینٹین رکھا. اس کے لیے درست نہیں تھا. ہاں، اس کے لیے درست نہیں تھا، آپ نے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ کام کیا. اب ایشو یہ ہے کہ ہماری شریعت میں ہمیں، دیکھیے، گالی دینا، گالی زبان سے نکالنا، فرسودہ کلمات زبان سے نکالنا، جھوٹ بولنا، اس کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اب بچے کو جب والدین ہی جھوٹ اس کے سامنے بولیں گے، اور خود مثلا ایک والد کہتا ہے، اس کو کوئی ملنے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی جاؤ جا کے کہہ دو ابو گھر نہیں ہے، وہ ایسے ہی جا کے باہر کہہ دیتا ہے، ابو کہتے ہیں میں گھر نہیں. بچے کے اندر ہم نے فلٹریٹ کر دیا ہے کہ یہ کام ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تربیت تو ہم نے خود اس کی غلط کی ہے. اور جب یہ تربیت کا وہ معیار تھا، وہ ایج تھی کہ بچہ 3 4 5 سال کا ہے، اس کو اور ابھی ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے جو بلوغت کی باتیں ہیں، لیکن یہ چیز وہ ہے جو اس کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کر رہا ہے. اب اس نے دیکھ لیا کہ میرے والد نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، مجھ سے یہ کہلوایا، اس کا مطلب ہے کام اس سے ایسے بھی چل سکتا ہے. سچ پر اعتبار کرنے کو اس کا جی نہیں چاہے گا ڈیفینیٹلی. اور جب وہ بھی بڑا ہوگا اس کے ساتھ زندگی میں جب ایسا عمل ہوگا، وہ کسی کے گھر جائے اور وہ کسی کو ملنے کے لیے جائے اور اس کو بھی آگے سے یہ جواب ملے کہ ابو گھر نہیں ہے، اس کے ذہن میں وہ پرانی پکچر آئے گی، وہ سارا سین آئے گا. ہاں، شاید وہ واقعتاً ہی گھر نہ ہو. تو اس لیے یہ چیز ہمیں بچپن سے ہی یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے بچے کی تربیت سچ کے اعتبار سے، جھوٹ کے اعتبار سے، نیکی کی پہچان، بدی کی پہچان، اخلاقیات کی پہچان، یہ اس کو بچپن سے ہی سکھانی ہے، تاکہ بچپن سے ہی اس کے اندر انکلکیٹ ایسی ہو جائیں کہ اس کے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، سافٹ ویئر کا حصہ بن جائے اس کا، کہ وہ ہر لحاظ سے تربیت اس کے ہر قول سے، ہر عمل سے چھلکتی ہو. بڑا خوب سے اشارہ دیا ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب نے کہ آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے جائیں، کیونکہ یہی بات میں اس نے آپ کے سامنے اظہار کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں تو آپ اس خاتون کو، اپنے عزیز خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو بلایا، کیا دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے مٹھی کھولی تو اس میں کھجور تھی. گویا آپ اس پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ اگر یہ بچے کے، اس چھوٹے بچے جس کو آپ یہ کہہ کے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہ ہو، اور آپ اسے ہاتھ بند کر کے کہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز ہے، جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اس کی خواہش کے ساتھ آئندہ حصہ بن جائے گی کہ وہ سمجھے گا کہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے تربیت فراہم کرنا ہے جانتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن. سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ کھانا اس وقت اپنے سامنے رکھے ہوئے سحری کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن اسی وقت ہم آپ کے سامنے یہ موضوع جو آج کا موضوع ہے بڑا ہی خاص، کہ کیسے آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کہیں روزہ رکھنے سے، کہیں آپ اپنی نگاہیں جھکانے سے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت فراہم کی ہے، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ آپ خواہشات، تعیشات، آسائشات کے حوالے سے، نعمتوں کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، اور اعمال کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں. کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ کے اندر، یعنی نیکی میں دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں گے اور محنت کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ اپنی نعمتوں کے حوالے سے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو کبھی آپ کو شکوے پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ جو ہوس ہے یہ کبھی پیدا نہیں ہوگی. قناعت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا. ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ کیسے ان خواہشات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انسان لامحالہ اس کے اندر یہ داعیہ موجود ہے کہ یہ دولت کو پسند کرتا ہے، یہ اقتدار کو پسند کرتا ہے، اور بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اوپر سے مزید ہمارا ماحول ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی چھین لو، گریب کر لو. یہاں تو پیپسی کی بوتل جو ہے وہ بیچنے کے لیے کہتے ہیں کہ چھین لو، دل مانگے مور. تو یہ جو دل مانگے مور اور اس طرف بڑھانے کی کوشش ہے، شریعت تو کچھ اور چاہ رہی ہے. بارک اللہ فیکم. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بس مجھے ایک بات یاد آئی کہ بچے کی عمر کے کئی مراحل ہیں، اس میں سے 3-4 سال کے بعد بلوغت کے بعد کا ذکر کیا. اس سے پہلے بھی بچوں کی تربیت جو ہے وہ ضروری ہے. بچہ جب 6 ماہ کا، سال کا، 1.5 سال کا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی وہ سیکھتا ہے، وہ آبزرور ہے اور بہت زیادہ سیکھتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. اس وقت جو ہے وہ ہماری ہدایات کو نہیں سنتا. ہم اس کو کچھ کہتے بھی ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتا، نہ وہ سنتا ہے نہ سمجھ پاتا ہے. لیکن وہ جو تصویریں وہ دیکھتا ہے وہ پک کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو والدین کرتے ہیں اس کی وہ نقالی کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اس وقت ہماری جو اپنی اصل ذاتی تربیت ہے وہ ہم اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. بعد میں آپ جتنی مرضی ڈائریکشن ان کو دیتے رہیں وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب آپ نے پہلے اس کو سکھا دیا کہ میں بچے کا والد اور میں بچے کی والدہ میں یہ کرتے رہیں، تو اب میں تجھے یہ ہدایت دے رہا ہوں، تو یقینی بات ہے وہ آپس میں تضاد اور معاملات گڑبڑ ہو جائیں. تو بچہ جو ہے جو تصویریں دیکھتا ہے اس کو لیتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے اس کے سامنے اچھی عادات کو جو ہے وہ سامنے رکھیں. اگر نماز پڑھتا ہے والد تو بچہ دیکھتے ہیں آپ جان مال بچھائے وہ بھی نماز پڑھ سجدے میں گر جاتا ہے. ایسے ہی آپ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑا ہوتا ہے. والدہ جو ہے وہ میک اپ کرتی ہے تو وہ بھی کوئی چیز لے کر جو ہے وہ چہرے پہ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے حتیٰ کہ ماں اگر کوئی ڈانس کرتی ہے تو بچہ ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے معمولی ہلا کے بتاتا ہے کہ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بہترین موقع ہے اس وقت بچے کو جو ہے وہ سکھلانے کا کہ جو آپ عادات اس کو ڈالنا چاہتے ہیں اس کو ڈالیں. یہی ضبط نفس ہے کہ انسان کو جو ہے وہ آپ نے سکھا دیا کہ یہ اچھے کام ہے، میں یہ اچھے کام کرتا ہوں اور یہ برے کام میں نہیں کرتا، تو بچہ اس سے جو ہے وہ سیکھتا ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ سے سوال دوسرا حصہ رکھا آپ کے سامنے کہ کیسے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ انسان یہ جانے کہ میں اس دنیا میں اپنے نفس کا خود مالک نہیں ہوں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور میرا تمام وجود جو ہے وہ اس کا مستعار ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ امانت ہے میرے پاس. اور مجھے اس نے دنیا میں صرف اور صرف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو صرف میری بندگی کے لیے. غلام کے بارے میں آتا ہے غالباً ابراہیم بن ادھم یا شیخ حسن بصری رحمہ اللہ، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک غلام خریدا. تو غلام خریدنے کے بعد کہنے لگے کہ غلام کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا سر میں غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کھاؤں گا. اللہ. کہتا کیا پیتے ہو؟ کہا جو آپ چاہیں گے. کہا لباس کون سا پہنتے ہو؟ کہا معیشت جو تم چاہتے ہو. کہا اچھا پھر کام کون سا کرو گے؟ کہا معیشت. اللہ. ابراہیم بن ادھم یا حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بندے نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی یاد دلا دی. اللہ. میں نے اس غلام کو آزاد کر دی کہ جاؤ تم اللہ کی ذات کے لیے جو ہے وہ آزاد ہو. واقعتاً یہ بندہ غلام ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اس کی اپنی خواہش ہوتا نہیں، اپنی خواہشوں کو وہ کچل دیتا ہے
کہ میرے مالک نے یہ حکم دیا ہے مجھے یہ کام کرنا چاہیے. وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اس کا غلام جو تھا وہ بڑا محبوب تھا بادشاہ کو, تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ آؤ. وزیر اس سے حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اس کالے کلوٹے غلام سے محبت کرتا ہے, ہم کو محبت ہی نہیں کرتا. تو اس نے کہا ادھر آؤ, یہ لو وزیر, یہ ایک ہیرا ہے, اس کو تھوڑی مار کے توڑ دو. وزیر گیا اور توڑنے لگا, پھر کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کا ہیرا اتنا قیمتی, تو واپس آ گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کا اتنا قیمتی ہیرا ہے میں توڑ ڈالوں, میں نے آپ کے مال کی حفاظت کیا, میں نہیں توڑ سکا. دوسرے کو بلایا, تیسرے کو بلایا, سب لوگ آئے اور کوئی توڑ نہ سکا. اپنے غلام سے کہا جاؤ یار ہیرا میرا توڑ دو. اس نے ہتھوڑی پکڑی اور مارا, توڑ دی. کہنے لگا اس وجہ سے میں اس غلام سے محبت کرتا ہوں. اللہ, اس نے ہیرے کی قیمت کو نہیں دیکھا, اپنے مالک کی بات کی قیمت کو دیکھا ہے کہ وہ کس قدر قیمتی ہے. تو یہ بندگی ہے. یہ بندگی کا احساس جس وقت ہم میں پیدا ہو جائے گا اس وقت جو ہے وہ یقیناً ہم جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. جس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس وقت یقینی بات ہم مال کے پجاری بن جائیں گے اور ہوس کے پجاری بن جائیں گے, دنیا داری کے پجاری بن جائیں گے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے لگیں کہ میرا مالک جس نے کہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, ہمارے لیے اس نے تیار کیا کر رکھا ہے. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی دل نے سمجھا نہیں ہے, خیال نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو اس کی بندگی کرنی ہے, تب انسان یہ چھوٹی موٹی خواہشیں جو ہے وہ ساری کچل دیتا ہے. یہ معمولی سی چیزیں ہیں, وقتی طور پہ ہے. 50 سال کی زندگی, 60 سال کی 70 سال کی زندگی, وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. ایک دن جس دن بدن بھی ننگا ہوگا, پاؤں بھی ننگے ہوں گے اور انسان جو ہے وہ بغیر ختنوں کے ساری خلقت جمع ہوگی اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت کو یاد کر کے کہ میں اس مالک کی بندگی کرنا چاہتا ہوں, کیسے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اللہ, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ مادی ذرائع سے چیزیں اخذ کرتا ہے. اخذ کرنے کے اعتبار سے میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ آنکھیں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہیں. ویسے تو دل بھی کرتا ہے اور جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بیرونی دنیا سے جو میسج آپ کو کنوے کرتی ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, تو کیا آنکھ کو روکنا کنٹرول کرنے کے لیے معاون ہے؟ کیوں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ حکم دیا, عورت کو, حالانکہ باقی دیگر احکامات ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے ہی دے دیے کہ مرد اور دونوں کے لیے کہا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, آپ نے خود ہی سورہ نور کی دونوں آیات جس میں مرد و خواتین کو الگ الگ حکم ہے, اس حوالے سے آپ نے یہ آیات کے چنکس ابتدائی پڑھے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, عمومی طور پر جو حکم ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہی دیے ہیں, یا میل ڈومینیسی جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے اس حوالے سے دیے. لیکن جو خاص اہمیت کا حامل, جو انتہائی اللہ رب العالمین نے جس معاملے کو, حالانکہ ویسے تو ہر لحاظ سے ہر میسج ہی اہم ہے قرآن کریم کا, ہر آیت ہی اہمیت کی حامل ہے, لیکن اس میں بالخصوص حکم دیا مردوں کو الگ عورتوں کو الگ, کیونکہ ان خواہشات کا مردوں سے الگ تعلق ہے اور عورتوں کے اندر بھی اسی طرح ہی ان خواہشات کا تعلق ہے. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب تمسخر کی بات کی تو وہاں پہ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا, الگ سے عورتوں کو, وہاں پہ بھی مردوں کو الگ روکا ہے تمسخر کرنے سے اور عورتوں کو الگ روکا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے جو سوشل افیئرز ہیں اس پہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو انتہائی کی رول دیتے ہوئے ان کی اہمیت کو یہ ہمارے ہاں بڑھایا ہے کہ آپ اس لحاظ سے آپ یہ کریں. اب دیکھیں انسان ہے, اس کی آنکھیں, کیونکہ کسی بھی چیز کو سب سے پہلے جو چیز اپیل کرتی ہے وہ اس کی آنکھ کے ذریعے جو چیز دیکھتا ہے. آپ دیکھیں ہم نے کوئی بھی چیز بازار اور مارکیٹ سے لینی ہے, ہم کپڑا بھی چیک کرتے ہیں, کوئی چیز منظر دیکھتے ہیں, کسی ہم نیچرل سین کو دیکھتے ہیں, باہر کلاؤڈی ایٹماسفیئر بناؤ, ہم سب سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہے, ہم کہتے ہیں یار ماحول کتنا زبردست لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آنکھوں نے سب سے پہلے میسج آپ کو دیا, آنکھوں نے پیغام دیا. تو اسی لیے
یہ چیز جس طرح یہ اچھائی کی طرف آنکھیں ہی ایڈریس کرتی ہیں اور اس کی طرف انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اسی طرح جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو اس میں بھی ان کا بنیادی رول ہوتا ہے۔ تو جب بنیادی رول ان چیز کا ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، کیونکہ خواہشات یہیں سے جنم لیتی ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط جب ہوتا ہے تو اس میں آنکھیں ہی ابتدا سے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میری ایک رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے یہ جو ہے نا حکم الگ الگ پھر مردوں کو عورتوں کو آنکھوں کے اعتبار سے دی۔ احادیث اس کے علاوہ جو اس میں کثرت کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تحفظ کا اور اس کو نیچے رکھنے کا، آپ دیکھیے مثلا راستہ ہے نا، راستے کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ہم سارے لوگ ہم گلی محلوں میں بھی چلتے ہیں، اپنے ریزیڈینشیل ایریاز میں بھی چلتے ہیں، مارکیٹس میں، شاپنگ مالز میں چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یاکم الجلوس بالطرقات، راستے میں اس طرح فضول بیٹھا نہ کرو۔ جب صحابہ کرام نے آگے سے آرگیو کیا مالنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، کہ ہمارے لیے تو کوئی سیپریٹ پلیس نہیں ہے، کوئی ڈرائنگ رومز نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اما اذا بیتم فاعطوا الطریق حقہ، اگر واقعتاً ایسے ہی ہے تو آپ راستے کا حق ادا کریں۔ تو جب صحابہ نے استفسار کیا ما حقہ، حق کیا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات بتائی غض البصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا، کیونکہ راستے میں گزرتے ہوئے پاسر بائی جو بھی ہے ہمارا سب سے پہلا جو اس سے انٹریکشن ہوتا ہے وہ آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل دیکھیے کوئی شخص اگر ہم روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہ محسوس نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے، یا ہمارے پاس کوئی گز یا میٹر نہیں ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز اتنی قریب آ گئی ہے تو ہم اس سے بچ جائیں، ہماری آنکھ اس سے گیس کرتی ہے کہ وہ چیز قریب آ گئی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے جو فرسٹ سائٹ ہے اس کی اہمیت آنکھوں کے لحاظ سے ہے، تو اس وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب وقت چونکہ ہمارے پاس محدود ہے اور ختم ہونے والا ہے، تو ایسی کوئی ایک دو مثال صحابہ کرام سے کہ انہوں نے اپنی خواہشات پہ کیسے روک لگائی، کیسے نبی پاک نے ان کی تربیت کی، کہ اب اس سے پہلے تو صورتحال بڑی مختلف تھی کہ وہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اور آپ کی تربیت پانے کے ساتھ ہی ایسا کچھ بدلا اور ایسا بدلاؤ آیا ہے کہ اس کے بعد وہی خواہشات جن کے ورثیہ تھے ان کے سامنے مجسم بھی کھڑی ہیں تو ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بہترین رہبر اور رہنما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں سے جوامع الکلم آپ کو جو ہے وہ عطا کیے گئے کہ مختصر الفاظ آپ بولتے ہیں اور سمندر کو جو ہے وہ کوزے میں جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ تربیت فرمائی، اور چھوٹے چھوٹے جملے اور چھوٹے چھوٹے کلمات کہہ کے جو ہے وہ ان کو ایسا جو ہے وہ اپنے سحر میں جو ہے وہ گرفتار کیا، پھر وہ جو ہے وہ نکل نہیں سکے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی خواہش نفس ہے اور بہت بڑی ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ مجلس نبوی میں آ کے اس کو بیان کر دینا۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ انہوں نے اپنا تاثر جو ہے وہ دکھایا اور کہا یہ کیا کر دیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور اس کو اپنے قریب بلا لیا۔ قریب بلا کے یہ سمجھانے کا بھی ایک انداز ہے، بڑا بہترین ہے۔ ہم بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور بڑی جلدی اپنا جو ہے وہ اثر دیتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہم پہلے الزام دیتے ہیں اس کے بعد سمجھانے کی کوشش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا، اس کو قریب بلا لیا، کہا میرے بھائی بات سنو، کہا کہ تم چاہتے ہو یہ کام کرنا، مجھے یہ بتلاؤ کیا یہ عمل آپ اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ بہن کے لیے تو میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو کہا یہ عورت جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرنا چاہو گے کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہوگی؟ واہ۔ پھر ایک دوسرا جملہ بولا، کیا یہ اپنی بیٹی، اگر تمہاری بیٹی ہے، بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ تو کہا یہ عورت جس کے ساتھ بھی تم یہ حرکت کرنا چاہو گے کسی نہ کسی کی وہ یہ رشتہ دار جو ہے وہ بنتی ہوگی۔ تو کس طریقے سے جو چیز تم اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتے اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ پسند کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سمجھایا بھی اور اس کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ بھی گئی کہ واقعی یہ کام تو بہت غلط ہے، میں کیسے اس کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی آپ نے دعا بھی تھی، گویا کہ انسان کوشش بھی کرے، بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ یہ جو ہے وہ انسان کو چیزیں روکنے کی کوشش ممد اور معاون جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اللہم طہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ،
یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، پاک دامن بنا دے، اللہ، اور یا اللہ وغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دے، پچھلے گناہ بھی پچھلے بھی گناہ معاف کر دے۔ یہ دعا دی، پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اٹھ کے گیا وہاں سے، پھر ساری زندگی میرے دل کے اوپر کبھی برا خیال نہیں آیا، اس طرح کا خیال جو نہیں ہے۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ ہمارا وقت اپنی انتہا کو پہنچا اور سحری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ نے وقت نکالا اور سفر بھی کیا ہے اس موسم میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین، سحری کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن جو سیکھنے کی چیز تھی آج کے اس پروگرام سے، جو ہمیں سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کیسے آپ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ جیسے بھی بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے ایک ایک مجلس میں کیسے ان کی دنیا تبدیل ہو گئی، ان کی کایا کلپ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ احساس اور شعور سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو دیجئے کہ آپ اللہ کے غلام اور بندے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے مثال دی تھی کسی امام کا ذکر کر کے کہ انہوں نے غلام خریدا اور غلام نے جب ان سے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے، تو غلام نے کہا جی میری کیا خواہش ہے، جو آپ کھلائیں گے وہی کھاؤں گا، کیا پہنو گے وہی جو آپ پہنائیں گے، کیا کرو گے وہی جو آپ کہیں گے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو غلام محسوس کریں تو مالک نے یہ حکم دیا نگاہیں نیچی رکھو، مالک نے حکم دیا اپنے دل کو پاک کرو، مالک نے حکم دیا اس دل سے ایسا کچھ نہ سوچو جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو، اور مالک کے سب سے بڑے نمائندے نے کہا تم تب مسلمان ہوگے جب تمہاری ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو جائیں۔ گویا ہمیں اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور پھر جب آپ خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں تو یقین جانیے صحابہ ہمارے لیے اسی لیے مثال ہیں۔ مرثد بن ابی مرثد کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ آپ سے چوری کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ جو مکہ والوں نے ہمارا مال چھین لیا، مہاجروں کے گھر لوٹ لیے، تو آپ مجھے اجازت دیں، آپ جانتے ہیں وہ بہت اچھا چور ہوں، میں اس مال کو واپس لا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، بیٹھ جائیے، یعنی آپ نے اس کی خواہش کو روک دیا۔ اب ظاہر ہے ایک خواہش جو ہے اس نے ذکر کیا تھا صحابی نے، آپ نے اس کو منع کر، کچھ دیر بعد آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ چوری کی خواہش کرنے والا، اور دوبارہ کھڑے ہوئے تو کہا ٹھیک ہے چوری تم کرو گے اور جنت کی بشارت میں دوں گا، لیکن چوری میرے کہنے پہ کرو گے کہ میں کون سا مال تم سے چروانا چاہتا ہوں، اور یہ تم وہاں سے قیدی چھڑا کے لاؤ گے۔ اور یہی واقعہ اختصار کے ساتھ میں نصیحت کر دیتا ہوں کہ پھر جب وہ ایک رات اپنے کسی ساتھی کو چھڑانے کے لیے موجود ہیں اور ان کی سابقہ جو ان کے تعلق واسطے والی ایک عورت الناک نامی وہ انہیں برائی کی دعوت دیتی ہے، تو یہ صحابی آنکھ اٹھا کر بھی اس کو نہیں دیکھتا۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجئے کہ کیسے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی تھی کہ وہی جو ان عادتوں کے رسیاں تھے وہ ان عادتوں کو اپنے سامنے مجسم بھی دیکھتے ہیں تو اب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ صرف ایک سبب ہے کہ انہوں نے یہ جان لیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہیں، اس لیے انہیں جو کام اللہ نے منع کر دیا ہے اب چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ مجھے امید ہے آج کے پروگرام سے میں نے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروگرام کے اختتام جیسے آپ جانتے ہیں دعا سے ہوتا ہے، تو میں ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اختتام پہ دعا فرما دیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وعلى طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى دینک والى طاعتک، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ مولا کریم کتنے ہی بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، بزرگ، والدین، جاننے والے نہ جاننے والے بیمار ہیں، مولا کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب بیماروں کو صحت والی، عافیت والی، نیکی والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم
خواہشات کا ہمارا آج کا موضوع تھا۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو تو کنٹرول کرنے والا ہے، تیرے ہاتھ میں، تیری انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے، ہماری اولادوں کے دلوں کو اپنی نیکی کی طرف اور اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو برائی سے جو ہے وہ محفوظ فرما لے۔ مولا کریم ہمارے بزرگ والدین رشتہ دار جو فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مولا کریم اس وقت کرونا جیسی بیماری اور اس طرح کے وائرس موجود ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہم کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے اور اس طرح کے فسادات سے اور اس طرح کی تباہی اور بربادی سے مولا کریم امت مسلمہ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔